معزز ناظرین، آج کا جو ایک مسئلہ ہے رفع الیدین کے سلسلے میں بہت زیادہ عوام میں بھی مشہور ہے، علماء بھی یہ مشہور ہیں کہ رفع الیدین کے سلسلے میں لوگ مناظرہ بازی کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو رفع الیدین کا ہے، ہاتھ اٹھانا نماز کے اندر، رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھانا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، جیسے کہ اہل حدیث غیر مقلدین کے یہاں ہوتا ہے، وہ لوگ رکوع میں جاتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں جو اپنا مسلک میں بیان کر رہا ہوں، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتا ہوں اور فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے پاس یہ دلیلیں موجود ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے یہ دلیلیں موجود ہیں کہ ہاتھ نہ اٹھانا، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھانا بہتر ہے۔ ہاتھ اٹھانا صحیح نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے، وہ شروع تکبیر میں، بس اس سے زیادہ نہیں، جیسے کہ حنفیوں کے یہاں ہوتا ہے۔ یہی طریقہ صحیح اور بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں رفع الیدین نہیں کیے تھے، یعنی ہاتھ اٹھائے نہیں تھے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، بس صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ شروع تکبیر میں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ میں وقت کی تنگی کی وجہ سے جلدی میں جو ہے وہ حدیثیں آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رفع الیدین صحیح نہیں ہے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، یعنی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں سے کہا، دیکھیں جی یہ رفع الیدین کا جو طریقہ ہے، آخری زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور پھر کن چیزوں کے ساتھ مشابہ بھی دیا ہے، وہ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عن جابر ابن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دیکھو اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر ساری حدیثیں صحیح ہے، یہ حدیثیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، اس لیے یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ جب یہ صحیح ہے پھر اہل حدیث کیوں چھوڑ دیتے ہیں اس حدیث کو؟ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اب اس کا ترجمہ آپ سنیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے تھے، یعنی ہاتھ اٹھا رہے تھے، تو بڑی ناراضگی سے فرمایا کہ میں تم کو نماز میں شریر گھوڑوں کی دم کی طرح رفع الیدین کرتے دیکھتا ہوں، نماز میں ساکن اور مطمئن ہوں، یعنی میں تم کو دیکھ رہا ہوں شریر جس طرح گھوڑا ہوتا ہے، یعنی بدماشی کرتا ہے، اس گھوڑے کی طرح تم بار بار ہاتھ کو اٹھا رہے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تم مطمئن کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 میں، ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 میں، نسائی شریف میں جو ہے صفحہ نمبر 172 میں، طحاوی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 میں، مسند احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 93 میں، اور جو ہے اور اس کے سلسلے میں سند صحیح اور جید بھی کہا ہے کہ بھائی یہ عمدہ بھی ہے، صحیح ہے، تو اس لیے اس حدیث کا انکار نہیں کیا جائے گا اور ضعیف کہہ کر جو ہے انکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ مسلم شریف، ابو داؤد، نسائی، طحاوی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے کہا جائے گا کہ نہیں، رفع الیدین جو نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے لوگ کرتے ہیں یا رکوع سے اٹھتے ہوئے کرتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب آگے ایک چیز میں تفسیر ابن عباس سے آپ حضرات کے سامنے وہ دلیل لانا چاہتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون قال ابن عباس الذین لا يرفعون ایدیهم فی صلاتهم۔ یہ تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 323 کے اندر موجود ہے۔ کامیاب ہو گئے او مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعنی جو نمازوں کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ رفع الیدین کرتے، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نماز میں، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو گویا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں، اور وہ صحابی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے علم نافع عطا فرما اور علم کے سلسلے میں سمندر بنا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین صحیح طریقہ نہیں ہے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، بلکہ پہلی مرتبہ جو ہے ایک مرتبہ رفع الیدین ہوگا، اس کے بعد اور نہیں ہوگا۔ اب آگے دلیل نمبر 3 پر ہم آتے ہیں، کیا فرماتے ہیں حضرت ان عبداللہ ابن عمر قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع رأسہ من الرکوع فلا یرفع ولا بین السجدتین۔ یہ مسند حمیدی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 میں، اور صحیح ابو عوانہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور نہ سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھاتے، یعنی گویا کہ نہ سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھاتے تھے، نہ رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے، اور نہ ہی رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ گویا کہ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ اب آگے چوتھی دلیل میں آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں، ان مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، جلد نمبر جو ہے صفحہ نمبر 1 کے اندر یہ موجود ہے، اور تحاوی میں صفحہ نمبر 237 میں موجود ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت مجاہد، جو مفسر قرآن بھی تھے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، پس آپ نماز میں صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اس کے بعد نماز میں کسی جگہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ پہلی تکبیر میں، اور نہ ہی رکوع میں جاتے ہوئے، نہ ہی رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور نہ ہی سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو یہ جو ہے ہماری چوتھی دلیل ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین صحیح طریقہ نہیں ہے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ پانچویں دلیل ان عبدالعزیز ابن حکیم قال رأیت ابن عمر یرفع یدیہ حذو اذنیہ فی اول تکبیرۃ افتتاح الصلاۃ ولم یرفعہما فیما سوا ذالک۔ یہ معطا امام محمد کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 9 میں۔ صفحہ نمبر 9 میں کیا فرماتے ہیں امام محمد؟ اور دوسری بات، امام محمد مجتہد ہیں، انہوں نے حدیث سے استدلال بھی فرمایا، پس حدیث یہ صحیح بھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ عبدالعزیز ابن حکیم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ وہ اپنی ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک نماز کی پہلی تکبیر کے وقت اٹھاتے تھے، اور اس کے سوا کسی موقع میں نہ اٹھاتے تھے، یعنی پہلی تکبیر میں صرف ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد اور کبھی اٹھاتے نہیں تھے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہاتھ اٹھانا رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو ان حدیثوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، رفع الیدین یہ صحیح طریقہ نہیں ہے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور نہ ہی سجدوں کے درمیان۔ اسی لیے میں تمام امت مسلمہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے پر نہ پڑے کہ نماز میں آپ جو ہے رفع الیدین کرتے رہیں اور آپ ہزاروں نمازیوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے رہیں، لوگوں کی نماز بھی خراب ہوتی ہے اس سے۔ اسی لیے خود کی نماز کی بھی جو ہے بچائیں اور لوگوں کی بھی نماز کو بچائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے اور سننے